گزشتہ تمام دروس میں کئی ایک باتیں سیکھی ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے اخلاص اور نیت کو سمجھا، اسے سیکھا۔ اس کے بعد ہم نے علم کی فضیلت جانی سمجھی۔ اس کے بعد لوگوں کو علم سکھانا اور اس کی دعوت دینا، اس کو بھی سمجھا۔ اسی طرح ہم نے ان مجلسوں کے بارے میں بھی جانا کہ جس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے زبان کے آفات، زبان کے نقصانات کیا ہے، اس کو بھی سیکھا۔ زبان کی حفاظت کس طرح کی جائے، اس کو بھی سیکھا۔ یہ ساری باتیں ہم نے سیکھی۔ اسی طرح ہم نے وقت کی حفاظت، وقت کی اہمیت، اس کو بھی ہم نے سیکھا، اسے بھی جانا۔ یہ ساری باتیں جاننے کے بعد اب ہم پر عائد کیا ہوتا ہے؟ ہم پر یہ چیز عائد ہوتی ہے کہ اب ہم اس کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ محاسبہ بھی کرنا پڑے گا۔ صرف سننے سے کام نہیں بننے والا، سننے کے بعد اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے کہ ہم کہاں تھے اور کہاں ہیں۔ ہم کہاں تھے، سننے کے بعد کہاں ہیں، یہ بھی غور کرنا پڑے گا۔ کیا یہ سب سننے کے بعد ہمارے اندر تبدیلی آ رہی ہے؟ اس کے اثرات ہم پر مرتب ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ تو الحمدللہ۔ اور اگر نہیں ہو رہے ہیں تو پھر محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم جس ٹاپک کو شروع کر رہے ہیں وہ ہے نفلی روزے۔ ایک روزے جو رمضان المبارک کے مہینے میں فرض ہوتے ہیں، اس کے علاوہ روزے رکھنے کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، وہ ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اس سلسلے میں جس روایت کو ہم ذکر کر رہے ہیں صحیح البخاری کے اندر موجود ہے۔ راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام یوما فی سبیل اللہ، جس نے اللہ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھا، ایک دن کا روزہ رکھا، جس نے اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ ایک روزہ رکھا، تو کیا ہوتا ہے؟ بعد اللہ وجہہ، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو دور کر دیتے ہیں، عن النار، آگ سے، جہنم سے کتنا دور کر دیتے ہیں؟ 70 خریفا، 70 سال۔ اللہ کے راہ میں کسی نے ایک دن کا روزہ رکھا تو اس کا اجر کیا بتلایا گیا ہے؟ اس کا اجر یہ بتایا گیا اللہ تعالیٰ اس انسان کے چہرے کو آگ سے یعنی جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتے ہیں۔ یعنی جتنی دوری طے کرنے میں 70 سال لگیں گے، اتنا اللہ تعالیٰ اس انسان کو جہنم کی آگ سے دور کر دیں گے۔ اب یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ فی سبیل اللہ کہا گیا ہے، اللہ کے راستے میں، تو یہ اللہ کے راستے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے راستے میں مطلب جہاد کرتے وقت، یعنی جہاد کے پیریڈ میں انسان چل رہا ہے، مجاہد ہے، اور جہاد کے درمیان اس نے اگر روزہ رکھ لیا ہے تو اس کے ساتھ یہ فضیلت لگی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہاد کے اجر کے ساتھ ساتھ اس کا بھی اجر عطا فرمائے گا۔ ایک یہ معنی جو اصل معنی یہ بیان کیا گیا ہے، لیکن کچھ اہل شارحین نے اس کا معنی فی سبیل اللہ کا معنی یہ کیا ہے، گرچہ انسان جہاد میں نہیں ہے، اس کی تمنا تو ہے، جہاد میں نہیں ہے، اللہ کے راستے میں نہیں ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، معنی یہ ہے کہ اللہ کے لیے وہ اخلاص کرتے ہو، خالص اللہ کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے۔ وہ بھی اللہ کا راستہ ہے نا، کیونکہ انسان کے ایک سفر تو جسم کا ہوتا ہے، ایک سفر دل کا ہوتا ہے، دلوں کا سفر ہے۔ تو جب اللہ کی اطاعت کی نیت جو ہوتی ہے نا، یہ دل کا سفر ہے جو کہاں ہو رہا ہے؟ اللہ کی طرف ہو رہا ہے۔ تو یہ دل کے سفر کو بھی فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کا سفر ہے۔ تو اگر خالص نیت کے ساتھ اللہ سے اجر کی نیت کرتے ہوئے اگر ایک دن کا روزہ کسی نے رکھ لیا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی، جیسے مجاہد کو اجر مل رہا ہے جو صائم ہے، روزہ رکھنا ہے، ایسے ہی جو اثناء جہاد نہیں ہے، جہاد کے درمیان نہیں ہے وہ، لیکن پھر بھی روزہ رکھتا ہے خالص اللہ کے لیے، اس کا اجر اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے دور کر دیں گے۔ اس حدیث کے اندر نفلی روزے رکھنے کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ انسان روزے رکھے، اس کے بہت سارے اچھے اثرات انسان کی شخصیت پر پڑتے ہیں۔
اچھے اثرات، صرف کھاتے کھاتے انسان رہے تو پھر وہ اس کی شخصیت اتنی اچھی نہیں ہوتی کہ جو بھوک اور پیاس کی شدت کو بھی محسوس کرے کہ بھوک کی شدت کیا ہوتی ہے، کسی کے پاس کھانا نہیں ہوتا ہے تو اس کا درد کیا ہوتا ہے، یہ سمجھانے کے لیے بھی ہے، یہ اچھے اثرات مت ہو۔ ایک عقیدے کا نقطہ یہاں پر اس حدیث میں یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بعد اللہ تعالیٰ دور کریں گے، کسی اور کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے، اس لیے حدیث میں بعد اللہ کہا، اللہ دور کریں گے جہنم سے، یعنی کسی اور کو یہ اختیار نہیں دیا گیا مخلوق میں کہ کوئی اور کسی کو دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اجازت دیں گے سفارش کی، یہ الگ مسئلہ ہے، سفارش کے ذریعے اللہ، لیکن دور کرنے والی جہنم سے ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کو یاد رکھیے۔ تو جہنم سے کس سے پناہ مانگنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، کس کا؟ جنت کا، تجھ سے میں جنت مانگتا ہوں، اور تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، کس سے؟ جہنم سے، یعنی پناہ تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم سے۔ تو یہ نقطہ یاد رکھیں کہ جنت دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، کسی اور کی جنت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی جنت ہے۔ جیسا کہ بہت سارے لوگ کچھ عقیدہ گڑبڑ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جنت رسول اللہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت نہیں ہے، کس کی جنت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ عطا کریں گے، ٹھیک ہے، یعنی اختیار اللہ تعالیٰ نے یہ کسی کو نہیں دیا ہے۔ تو جہنم سے دوری بھی اللہ تعالیٰ کریں گے، اور جنت سے قریب یا جنت میں داخلہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کریں گے۔ اور 70 خریفاً 70 سال کی دوری ہو جائے گی۔ سوچیے، آج انسان سوچتا ہے کہ کسی طرح جہنم سے بچ جاؤں، ذریعہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے نا۔ روزہ کا اہتمام کیجیے، روزے کا اہتمام کیجیے، اس کے بہت سارے فوائد، دنیاوی فوائد ہیں، لیکن ہماری نیت دنیاوی فوائد حاصل کرنا نہیں ہے۔ اچھا یاد رکھیں، رمضان کا جو روزہ رکھتا ہے انسان، اس میں صرف ایک ہی نیت ہونا چاہیے، تقوی کو حاصل کرنا اور اللہ کی رضا حاصل کرنا اور جنت، اور باقی کوئی نیت اگر رکھتا ہے روزے کے اندر تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ رمضان کے روزے کی بات کر رہا ہوں میں، اگر کوئی روزہ اس نیت سے رکھتا ہے کہ میری ہیلتھ ٹھیک رہے گی، رمضان کے روزے، اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، یاد رکھیں۔ رمضان کے روزے خالص اللہ کے لیے فرض کی نیت سے اور تقوی کو حاصل کرنے کے لیے رکھے جائیں گے، اور اللہ سے قریب ہونے کے لیے رکھے جائیں گے، اس میں کوئی اور نیت۔ ہاں، نفلی روزے میں انسان دوسری نیتیں بھی شامل کر سکتا ہے، جیسے اس کو ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ آپ کو ڈائٹ کرنا ہے، پرہیز کرنا ہے، تو پرہیز کرنے سے اچھا وہ روزے کی نیت کر لیا ہے، تو پہلی نیت تو اس کی وہی ڈائٹنگ ہے، لیکن اس نے اس کو نیت میں شامل کر لیا کہ روزہ بھی رکھیں گے، حالانکہ پہلے روزہ نہیں رکھ رہا تھا، لیکن بیمار ہونے کی وجہ سے روزہ رکھ رہا ہے۔ تو نفل روزے میں کوئی اور نیت شامل کر سکتے ہیں، کسی اور نیت سے بھی ڈائٹنگ بھی ہو جائے گی، ہمارا پرہیز بھی ہو جائے گا اور روزہ بھی ہو جائے گا، تو اس میں شامل کر سکتے ہیں، لیکن رمضان کے روزے میں اس طرح کی کوئی نیت نہیں شامل ہو سکتی، ایمان کے ساتھ تقوی کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ تو بہرحال نفلی روزوں کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اس نیکی سے بھی ہم محروم نہ رہیں، اور جو بھی احکامات ہیں اس کو سیکھیں اس روزے کے، اور نفلی روزوں کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں اس نیکی کو بھی اپنانے کی توفیق عنایت فرما۔